سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین میں تو پیش کرتا ہوں کہ جس ٹیم ورک سے پاکستان نے دنیا کے سامنے امن کا پیامبر ہونے کا ثابت کیا، اور ہمیں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کا جو الزام انڈیا لگاتا تھا وہ انڈیا پہ آلریڈی لگ چکا تھا اور ثابت ہو چکا کہ کس قدر ارریلیونٹ ہوا، کہ وہاں چیخ مچی ہوئی ہے اس وقت جو مسلسل ایران پہ ہم نے ثالثی کی. اور جب پرائم منسٹر نے آج پارلیمنٹ میں اناؤنس کیا کہ ہم ہی میزبان ہوں گے، جو مفاہمتی یادداشت ہو رہی ہے وہ اسلام آباد کے نام سے ہو رہی ہے، تو بہت سارے دشمنوں کے وہ کہتے ہیں نا سینے پہ مونگ دلنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اپنے کسی بھی اتحادی ساتھی ملک کو نہیں چھوڑا. اس میں یہ نہیں ہوا کہ ہم خود بخود چل رہے ہیں یا ہم نے کوئی چیز لیک کی ہو. آپ چائنا دیکھ لیں، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، ایران کے ساتھ تو ظاہرہ بات چیت ہو رہی تھی، قطر ہے، ترکیہ ہے، سارے ممالک کو، مصر کو لے کے ہم چلتے رہے اور سب کے ساتھ بات کی. مسئلہ کیسے تھا کہ یورپ یوکرین جنگ کی وجہ سے، یوکرین رشیا کی جنگ کی وجہ سے پہلے ہی بہت مشکل میں تھا، اور نیٹو نے بالکل انکار کیا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں، لالچ، ترغیب کی وجہ کے باوجود کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے لیے ہم کوئی الگ سے فارمولہ برطانیہ اور فرانس بنا لیں. آج اٹلی کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، اسپین کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں ایک میکانزم بنانا ہوگا. ایسے میں جب اسرائیل سبوتاز کر رہا، اس کے ساتھ یو اے ای کی ظاہر ہے ایک سفارتی کوششیں موجود ہیں، وہ ان کے اوپر حملے بھی ہوئے جواباً ایران کی طرف سے، اور انڈیا تو ظاہر ہے جو انڈیا اور موساد رہا اور موساد تو مل کے ایران میں کام کر رہے تھے. اب پہلی بات تو ایران کو سمجھنے کی ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی بھی بیچ میں چاہ بہار کی آفر کی تھی انڈیا کو کہ وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. امن ہونا چاہیے، امن قائم ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہوگا، تیل کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور پوری دنیا کے لیے راہداری کھل رہی ہے، کھلنے جا رہی ہے، جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو ایسے میں جو نیا سیکیورٹی بلاک بننے کی توقع آ رہی ہے وہ ہے سعودی عرب، پاکستان، قطر، ترکیہ. اس کے اندر اگر ایران شامل ہو جائے اور وہ اپنی ان پرانی غلطیوں سے پیچھے ہٹے جو وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کرتا رہا، اور نتیجتاً پچھلے سال جون میں پہلے ان کے جو جتنے فوجی جرنیل تھے بڑے ٹاپ کے اور جو ایٹمی سائنسدان تھے وہ شہید ہوئے، اور وہ ساری کی ساری سازش راہ اور موساد کی مل کے مخبری سے ہوئی. اور اس دفعہ بھی ان کے سب سے بڑے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، ان کی قیادت کو شہید کیا گیا. اور جو کچھ ہوا ان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ اپنی اس قوم کو دوبارہ ٹھیک کریں، اکٹھا کریں جس کو تباہ کروایا انہوں نے ضد سے اپنی. یہ بالکل حقائق کے اوپر بات ہے کہ اب انہیں جو پراکسیز ہیں ان کی بجائے اپنی قوم کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اور جو ملک ان کے ساتھ چلے ہیں اب بات چیت میں، دیکھیں نا قطر براہ راست بھیجتا رہا، پاکستان نے تو بڑا کلیئر سگنل دیا تھا ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا میں جہاں آپ کے اوپر جاریت ہو رہی ہے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کریں گے جواب میں. اور ایران کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اگلا بلاک یہی ہوگا کہ نہ تو امریکہ فوراً چاہے گا کہ وہ 11 اڈے اپنے ان کو چھوڑ کے اور بھاگ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ بھی وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ اپنے قدم جمائے رکھیں، اور نہ اسرائیل چاہے گا کہ یہ ہو جائے، نہ انڈیا چاہے گا، جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں وہ نہیں چاہیں گے. تو پاکستان رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ان سب کے ساتھ جہاں ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے وہاں گلف کے ساتھ ایک نیا سیکیورٹی بلاک ہونا چاہیے. اور ہماری جو کوشش ہیں اپنے ملک میں معاشی طور پہ استحکام کے لیے، وہاں کی انویسٹمنٹ ہے، آئل ریفائنری کی سعودی عرب سے جو گوادر میں بات چیت ہو رہی ہے، قطر کے ساتھ ان کے ریزرو کی بات ہو رہی ہے. ہمیں اب بہرحال ایک طرف جہاں دنیا میں امن کا ہم نے کریڈٹ لیا ہے اور بجا لیا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ہم نے ٹھیک ٹھاک ایسی سالسی کی ہے کہ پاکستان نے کوئی چیز لیک نہیں کی اور دنیا نے ٹرسٹ کیا. لیکن اب ہماری قوم کا بھی حق ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرف بھرپور توجہ کرے. ایاز صاحب نے تو ایک صرف پیٹرول کی بات کی ہے نا، ہمیں اس لیوی سے بھی نجات چاہیے ہوگی کیونکہ پیٹرول کی پرائس تو کم ہو چکی بھی ہے، لیکن اس لیوی سے کیسے نجات ملے گی وہ تبھی ہوگی جس ٹرمپ کے جو ہمارا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا، ہمیں اب براہ راست بات کرنی ہوگی کہ IMF کو سمجھائیں کہ ہمارے ساتھ آپ بھی آگے چلیں تجارت میں اور دنیا بھی چلے، کیونکہ پھر ہی ہم یہ سارا کچھ کر کے اس کے فروٹس لے سکیں. صحیح جی. فیصل صاحب کتنا بڑا کریڈٹ پاکستان کا اس امن معاہدے کو، اور وہی جو ہمارا بنیادی سوال جس پہ پہلے بھی بات ہوئی، اسرائیل کے فیکٹر میں کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستقل امن قائم ہو پائے گا اس معاہدے کے بعد؟ اور پورے منظر نامے میں دیکھا جائے تو پاکستان عالمی سطح پر کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
ایک تو نا آپ سب لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ختم ہوئی, ہم سب لوگ بھی جو ہے نا بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے وہ جنگ کا حصہ بن چکے تھے. جنگ کے اثرات جو ہے وہ ہم تک آ رہے تھے, اور یہ جنگ اگر بند ہوئی تو اس کے اثرات بھی, جب پہلے نیگیٹو اثرات آ رہے تھے, اب مثبت اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. مختلف چیزوں پہ آ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ پہ آ رہے ہیں, آئل کی پرائس جو ہے وہ گر رہی ہے. غالب امکان یہی ہے کہ مہنگائی, امید کر سکتے ہیں کہ مہنگائی بھی جو ہے وہ کم ہوگی. پاکستان کے دنیا میں جو ہے وہ ایک ساکھ بنی ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا, شاید میں جتنا یاد پڑتا ہے, اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ کسی اور ملک میں کوئی ایک اس صدی کی اور کئی صدیوں کی ایک بہت بڑی تقریب ہونے جا رہی ہے, اور اس کا میزبان جو ہے وہ پاکستان ہوگا. یہ بھی بڑی ایک منفرد ایک جو ہے نا ایک واقعہ ہوا ہے. تو پاکستان کی عزت میں, وقار میں نا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو کبھی پاکستان کو دنیا میں یہ شاید رتبہ نہیں ملا جو اس وقت جو ہے خدا پاک نے جو ہے اس قوم کو دیا ہے. اس میں جس کی بھی کاوشیں, وہ اپنا فوج کے سربراہ ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں, اور ہم سب کو جو ہے ان کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ خراج تحسین جو ہے نا پیش کرنا چاہیے. اور یہ لوگ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کرتے تو شاید یہ قوم یہ دن نہیں دیکھتی. تو یہ کریڈٹ برال جو ہے اس حکومت کا اور اس فوج کا ہے. اس کو جو ہے بالکل ڈائریکٹلی براہ راست اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی کنجوسی کیے بغیر جو ہے وہ دینا چاہیے. ٹرمپ جو ہے بالکل پھنس چکا تھا اس جنگ کے اندر. ٹرمپ تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا. امریکہ کو تو اب پاکستان کے نا پیر دھو کے پینے چاہیے. یہ تو اس سے کم پہ تو بات امریکہ میں تھوڑی بہت بھی اگر وہ ہے اس کے اندر کوئی احساس ہے تو پاکستان نے امریکہ کو جو بچا لیا, ورنہ ایران نے عسکری محاذ پہ اور سفارتی محاذ پہ دونوں موضوعوں کے اوپر امریکہ کو جو ہے وہ چاروں شانے جو ہے وہ چت کر دیا. لیکن مادی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایران کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوا ہو, لیکن امریکہ کی جو ہے وہ بند مٹھی کا برم ختم ہو گیا. دنیا ایران کو اتنا طاقتور ملک نہیں سمجھتی تھی جتنا آج سمجھتی ہے. دنیا ایران جو ہے اس خطے کی, اس دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آیا, اور ایسی طاقت کے طور پہ سامنے آیا جس نے دنیا کی ایک سپر پاور کو, ایک غنڈے کو, بدماش کو, وہ صرف سپر پاور نہیں بدماش ہے, غنڈا تھا امریکہ, اس نے اس کی بدماشی کو جو ہے بالکل جو ہے نا لگام لگا دی. اب امریکہ کے لیے بھی جو ہے دنیا میں بدماشی کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لوگ جب امریکہ کسی کو دھمکی دے گا تو لوگ ایران کی مثالیں دیں گے کہ جو اشر ایران نے تمہارا کیا تھا, ہم وہی اشر جو ہے امریکہ کا جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. یہ ایران کی جو ہے بڑی ایک جو چھپی ہوئی صلاحیت تھی, خلاف توقع جو ایران نے جو اپنی اس قوت کا جو ہے مظاہرہ کیا. پھر سفارتی محاذ پر مثلا ٹرمپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک وقت تو ٹرمپ نے یہ بھی بول دیا, وہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے تھے تو وہ اتنی خوش فہمی کا ٹرمپ صاحب شکار ہو گئے, انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ ان کا وقت جا رہا ہے, تیاری ہو گئی, جہاز دکھا دیے لوگوں نے. انہوں نے بولا بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے, یہاں سے انہوں نے خالی کویت یا قطر کی طرف چلے گئے تھے. تو سفارتی محاذ کے اوپر بھی جو ہے ایران نے امریکہ کے اس کا جو کہنا کچومر بنا کے رکھ دیا. حیرت انگیز طور پہ جو کہتے ہیں نا یہ ہزاروں سال کی جو تہذیب ہے, اس تہذیب کی جو لرننگ تھی وہ ہمیں ایران کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہمیں نظر آئی. امریکہ مرگ برگ کا جو نعرہ ہے, جو آپ ایران اگر جائیں تو تہران کی اور جتنے بھی ایران کے شہر ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ وہاں پہ دیواروں کے اوپر جو ہے نظر آتا ہے. تو انہوں نے اس کی تیاری کی بھی تھی, انہوں نے اپنی نعرے کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا ہے. یہ ایک بہت بڑی ایران کی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. اگرچہ نقصان ایران کا ہے, ان کی مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی, ان کی روحانی لیڈرشپ جو ہے وہ چلی گئی, لیکن ان کی جو تربیت تھی, جو ان کی صلاحیت تھی وہ بھرپور طور پہ جو ہے سامنے آئی. اب سب سے اہم سوال جو ہے جو ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے کہ ہماری وابا تو بہت ہو گئی, غیر معمولی وابا ہو گئی, عملی ثمرات اس کے کب آئیں گے؟ عملی ثمرات چاہیے. اگر عملی ثمرات نہیں آتے تو پھر یہ آپ کی وابا کو بھی نقصان پہنچے گا. تو یہ حکومت کرنے والوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ہمیں اس وقت بیرون ملک سے کیا لے کے آنا ہے اور پاکستان کی معاشی پالیسی کو جو ہے وہ کیسے بہتر کرنا ہے. ان کو اگر ہم بہتر کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک نیا سفر جو ہے وہ معاہدے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگا. بالکل ٹھیک. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.